رہا ہے، اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا، فلاں جگہ امامت کرتا تھا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کر کے 5-10 ہزار روپیہ دے دو۔ میرے بھائی جب کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی لکیر کا فقیر ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو تو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے، یہ چودھری ہے، یہ مکھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، یہ خود لکیر کا فقیر ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیو آپ حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن وہ سایہ اس کو ملے گا، اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور انصاف کی بات بولنے والا ہوگا۔ ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، جلسوں میں آتے ہو، سنتے ہو، عمل کتنا کیا یہ سوال ہوگا۔ میدان محشر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا۔ اب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے آدمی وہ سورج کی روشنی میں اور گرمی میں حالت کیا ہوگی، پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا گرمی اتنی زیادہ بڑی ہوگی، انسان کے جسم سے اتنے زیادہ پسینے نکلیں گے، اور جو جیسا گنہگار ہوگا اسی کے مطابق اس کا وہ ویسا ہی پسینہ نکلے گا۔ کوئی اپنے پسینے سے ٹخنے کے برابر، گھٹنے کے برابر، کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا۔ آپ سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی اتنا ڈینجر منظر ہوگا میدان محشر کا؟ ہاں او میرے صحابی اتنا ڈینجر منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی وہ سایہ جس کا آپ نے ذکر کیا اس سائے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اور تن پنیا کے لوگوں۔ اب میں تم سے سوال کروں گا، اب یہی 7 سوالات تم سے ہوں گے، کیا وہ اس خوش نصیب لوگوں میں ہم ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو وہ سایہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ کیا اس میدان محشر کا وہ ڈینجر منظر سے ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور میری بہنوں سنو، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ دیکھو وہ 7 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، جس کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جس کو پیاس نہیں لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی نبی اکرم کے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ کون کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے۔ امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، انصاف کرنے والا مکھیا ہوگا، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہوگا۔ جس گاؤں اور سماج کا جو مکھیا ہوگا اگر وہ انصاف کرنے والا ہوگا تو اس کو بھی قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو بھی وہ سایہ دیا جائے گا۔ آج انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، انصاف کا جنازہ، پیسہ دے دو، وہ آپ کی طرف مکھیا بھی پلٹ گیا، بڑکا آدمی بھی کتنا بڑا پیسہ والا اس کو بھی دے دو، انصاف کا جنازہ ختم۔ ہاں کچھ نہیں، محمد رسول اللہ کی جیونی کو دیکھو، نبی اکرم سے صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی تھی، اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ ہے اور یہ فلاں قبیلے کے رہنے والی عورت ہے، اے اللہ کے نبی بنو مخزومیہ کی یہ فاطمہ عورت ہے، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی بڑے خاندان کی یہ خاتون ہے، عورت ہے، لیڈی ہے، اور اللہ کے نبی اس عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹا جائے کیونکہ اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کچھ پیسہ لے لیا جائے، کچھ لے دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اور لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پہلے کے لوگ تو یہی کیا کرتے تھے، اگر کوئی غریب آدمی غلط کام کرے تو قانون نافذ کر دیا جاتا تھا، اور کوئی آدمی امیر آدمی کرتا تھا تو پیسہ وغیرہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی لسرق
قطعت یدہا، تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ انصاف جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے بتایا ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے۔ لوگوں کو پنچ جب چنا جاتا ہے انصاف کرنے کے لیے، کوئی آدمی مظلوم عورت اور غریب آدمی کسی کو بلاتا تو اس کے سپورٹ میں فیصلہ سناتا۔ جو امیر آدمی ہے چائے پلا دیا، ایک ایک چائے میں بکنے والا آج کا مسلمان موجود ہے، چائے پلا دیا آپ کی طرفداری کرنے لگا، کافی پلا دیا آپ کی طرفداری میں بولنے لگا، کھانا کھلا دیا، ایک لفافہ دے دیا آپ کی طرف بولنے لگا۔ اور انصاف کا جنازہ نکالنے والوں کبھی کبھی میدان محشر کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا کرو، اور اگر سایہ تمہیں حاصل کرنا ہے اور اگر تم کو انصاف کے لیے بلایا جائے تو میرے بھائیو انصاف کرنا ہے، انصاف کا جنازہ مت نکالنا۔ اور غریب کے اوپر، غریب ہو امیر ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تم انصاف کا فیصلہ کرو۔ انصاف کرنے والا کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسے لوگوں کو سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن فیصلہ کرنے والے کو میدان محشر میں وہ سایہ ملے گا جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، امام ہوگا، امام ہوگا۔ بہت سے امام ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ میں کھڑا ہوا، امیر آدمی کوئی غلط کرتا کچھ بولتا ہی نہیں، غریب آدمی کا داڑا در، امیر آدمی گھر تھوڑی چلا دیتا ہے۔ کون کا امیر آدمی کس کا گھر چلاتا ہے بتائیے؟ ہم نے تو کسی ایسے امیر آدمی کو نہیں جانا ہے کہ آج تک کسی نے میرا گھر چلایا ہو، ایسا تھوڑی ہے۔ کورونا کے اندر میں نے دیکھا 2 سال تک اسی کے گاؤں کا مولوی چندہ لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اس امیر آدمی کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ اپنے مولوی جو ہمارے یہاں امامت کرتا تھا، فلاں جگہ امامت کرتا تھا، ابھی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، اس کو وہاں سے نکلوا دیا گیا، چلو کم سے کم اس کے گھر میں جا کر کے 5-10 ہزار روپیہ دے دو۔ میرے بھائی جب کورونا کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ کیا دے گا؟ یہ تو امیر بھی لکیر کا فقیر ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا دیں گے؟ اس وجہ سے انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ جب خطابت کی کرسی پر بیٹھو تو یہ مت دیکھو یہ امیر ہے، یہ چودھری ہے، یہ مکھیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ کسی کا گھر نہیں چلا سکتا ہے، یہ خود لکیر کا فقیر ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اگر کرسی خطابت پہ سوار ہو اور خطابت کرنے کے لیے بیٹھو تو میرے بھائیو آپ حق بات بولو، انصاف کی بات بولو۔ انصاف کرنے والے امام کو کل قیامت کے دن وہ سایہ اس کو ملے گا، اور وہ خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بھی ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا اور انصاف کی بات بولنے والا ہوگا۔ ایسے کو میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ تو آپ بتائیے کتنے لوگ انصاف کرنے والے اپنے آپ کو جھانک لیجئے۔ بہت سی ساس ہوتی ہے اس بہو کو زیادہ مان رہی ہے، اس بہو کو کم مان رہی ہے، کیوں؟ اس کا شوہر زیادہ دیتا ہے اور اس کا شوہر کم دیتا ہے، تو اس کے والے کو، اس بہو کو خوب لاڈ پیار کر رہی ہے اور اس کے بیٹی کو گودی میں لیتی ہے۔ یہ نہ انصافی نہیں ہے، انصافی نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹا آپ کا نہیں کما پا رہا، اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسمت میں جتنا لکھا اتنا مل رہا ہے۔ اب آپ انصاف کا جنازہ کیوں نکال رہی ہے؟ آپ نے انصافی کیوں کر رہی ہے؟ ارے اس کا شوہر نہیں کما رہا تو کیا ہوا؟ تم انصاف کرو، انصاف دونوں کے ساتھ تم انصاف کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک بیٹا کو مانتا، دوسرا بیٹا کو نہیں مانتا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں مانتا؟ جواب دیتا مولوی صاحب میں اتنا کماتا نہیں ہوں، ہاں میرا بھائی زیادہ کماتا ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ مانتا ہے، اس کو زیادہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس سے زیادہ باتیں کرتا ہے۔ اپنے گھر کے اندر ایسا مت کرو میرے بھائیو، ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ اپنے بیٹوں میں انصاف کرو، اپنے بہوؤں کے اندر انصاف کرو، اپنے بیٹیوں میں انصاف کرو۔ انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ کل قیامت کے دن اگر اب میدان محشر میں سایہ مل چاہتے ہو تو میرے بھائیو انصاف کا جنازہ اپنے یہاں جانے مت دو، انصاف کا جنازہ جانے مت دو۔ انصاف کرو، نہ انصافی مت کرو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں امیر گھر کی بیٹی ہے، غریب گھر کی بیٹی ہے، امیر گھر والی بیٹی کو کچھ نہیں کہتا ہے، کیوں؟ اس کو کہیں گے تو اس کا باپ چڑھ جائے گا، ہاں بولنے لگے گا۔ یہ غریب کو جتنا چاہو اتنا کام کراؤ، جتنا چاہو اس سے کرواؤ، کیوں؟ اس کا باپ غریب ہے نا، یہ کیا بولے گا؟ میرے بھائیو یہ اس کا باپ کیا بولے گا؟ یہ کچھ نہیں بول سکتی ہے۔ ظلم مت کرو میرے بھائیو، ظلم کرو گے آج تو کر سکتے ہو،
تو میرے بھائیوں انصاف کا دن آئے گا، اور انصاف کا دن، انصاف کا ترازو لے کر کے اللہ آئے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، اور انصاف کا ترازو جب اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا تو انصاف کی ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھے گا۔ اگر نیکیاں بھاری پڑ جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، اور اگر برائیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہنم کا منظر میں نے کہیں بیان کیا، اس تقریر کو آپ سن لینا۔ جہنم کے اندر جائے گا، آدمی چیخے گا، چلائے گا، 40 سال تک چیخے گا پانی پانی کے لیے، لیکن اس جہنم کے اندر پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے انصاف کرو، عدل و انصاف کا دامن اپنے یہاں سے جانے مت دو۔